السلام علیکم اور ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم ہیزرڈز ود لیزرز پڑھیں گے۔ لیزرز آر وائڈلی یوزڈ ان ویریس فیلڈ انکلوڈنگ میڈیسن، انڈسٹری اینڈ ریسرچ۔ ہم نے پہلے لیزر کے بارے میں پڑھا ریڈیشن کے ٹاپک میں کہ اب ہم پڑھیں گے کہ لیزر کے کون کون سے جو مختلف فیلڈز ہیں، اس کی استعمالات کون کون سے، اس کے خطرات پڑھیں گے۔ تو یہ مختلف فیلڈز میں استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ میڈیسنز میں استعمال ہوتی ہے، انڈسٹری میں بھی اس کے استعمالات ہے، اسی طرح جو ریسرچ پرپسز کے لیے بھی یوز ہوتی ہے، اور مطلب اس کی پھر مختلف فوائد بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کے ہازارڈس بھی ہوتی ہیں، خطرات بھی ہوتی ہے مختلف۔ Understanding and mitigating these hazards are crucial to ensure safe operation. Here are key hazards associated with lasers. مطلب اس کے جو اہم اور کی hazard ہے، مطلب کہ اہم یا کی hazards ہیں، نیچے پڑھیں گے ایک ایک کو۔ hazards کے جو 3 types ہے: primary beam hazards، اسکیٹر بیم ہازارڈس اور نان بیم ہازارڈس۔ آپ لوگ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں اس کے، جس میں پرائمری کون کون سی ہیں، پرائمری بیم، اس کے علاوہ جو اسکیٹر بیم ہیں اس کا بھی پکچر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح نان بیم ہازارڈس کی بھی۔ تو اس کی جو مطلب ہازارڈس ہے ایک ایک پڑھیں گے۔ آئی اینڈ سکن پر اس کا کیا اثرات ہوتی ہیں، آئی اینڈ سکن انجری اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ ڈائریکٹ ایکسپوزر ٹو لیزر بیم کین کاز آئی انجری بھی کاز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مطلب ہمارے جو آنکھ کی بینائی ہوتی ہے اس کو ٹیمپرریلی مطلب ختم کر سکتی ہے، ڈیمیج کر سکتی ہے، اور پرماننٹ بھی اس کو ڈیمیج کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو لیزر کی پاور ہوتی ہے تو اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو اسی طرح ہم کیا اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں آئی انجری سے، تو ہم مناسب مطلب جتنی بھی مناسب لیزر سیفٹی مطلب آئی ویئر ہوں اس کو ہم استعمال کرنے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ امپلیمنٹ انجینئرنگ کنٹرول ٹو مینیمائز ڈائریکٹ ایکسپوزر اینڈ اسٹیبلش ریسٹرکٹڈ ایکسیس ایریاز۔ مطلب ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم سیفٹی آئی ویئرز پہنیں گے، اور اس کے علاوہ جو ڈائریکٹ ایکسپوزر ہے اس کو مینیمائز کریں گے، تب ہم ڈائریکٹ اس کے ساتھ ایکسپوز نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ایریا ہوتی ہے جہاں پر لیزر ہوتی ہے، لیزر کے جو ریڈیشن ہوتی ہے اس ایریا کو ہم ریسٹرکٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو فائر ہیزرڈ ہوتی ہیں، اس کے ہائی پاور لیزر جس میں ہوتی ہے یہ فلیمیبل میٹیریل ہوتی ہیں اور فائر اس سے لگ سکتی ہے۔ اس کی احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ ہم فائر سیفٹی کو امپلیمنٹ کریں گے، اور اسی طرح جو وینٹیلیشن ہے اس کو پراپر وینٹیلیشن کو انشور کریں گے، یقینی بنائیں گے۔ اسی طرح جو کمبشن میٹیریل ہوتی ہیں اس کے قریب جانے سے گریز کریں گے، اس کو اوائڈ کریں گے۔ تو یہ فائر ہیزرڈ ہے اس کی۔ اس کے علاوہ جو الیکٹریکل ہیزرڈ ہے، اس میں لیزر آفن ریکوائر ہائی الیکٹریکل وولٹیج اس کے لیے ریکوائر ہوتی ہے، اور اس کے ہائی الیکٹریکل وولٹیج ریکوائر ہوتی ہے، تو پھر یہ کیا کاز کرتی ہیں، جو رسک آف الیکٹریکل شاک ہوتی ہے یا فائر ہوتی ہے اس سے ہو سکتی ہیں۔ اس کی احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ ہم گائیڈ لائنس کو فالو کریں گے الیکٹریکل سیفٹی کے، اور کوالیفائڈ پرسنل لگائیں گے، استعمال کریں گے کوالیفائڈ پرسنل جو ہوتی ہیں، اور مطلب انسٹالیشن کے لیے ہم کیا کریں گے، کوالیفائڈ پرسنل کا مطلب لگائیں گے۔ اینڈ ریگولرلی انسپیکٹ الیکٹریکل کمپوننٹ جتنی بھی ہوتی ہے اس کو مطلب روزانہ کی بیس پر اس کو انسپیکشن کریں گے۔ اس کے علاوہ جو کیمیکل ہیزرڈ ہوتی ہے، سم لیزر انوالو دی یوز آف ہیزرڈس مٹیریل سچ اے سرٹن گلاسز ہوا یا ڈائز وغیرہ، ڈائز جتنی بھی ہوتی ہے یا گیسز ہوتی ہے یا کیمیکل ہیزرڈز میں آتی ہیں، اور اس کا پریکاشن یہ ہے کہ ہم
ہینڈل اینڈ اسٹور مٹیریل سیفلی، اس کو ہم اسٹور کرنا چاہیے سیفلی، اور جو گائیڈ لائنس ہوتی ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اس کا جو پھر ایکسپلوژن رسک ہے، مطلب ایک ایسی ایکسپلوژن کاز کر سکتی ہیں۔ تو سرٹن لیزر پارٹیکولرلی ہائی پاور لیزر، جس میں بھی اس میں جو ہائی پاور لیزر ہوتی ہے، یہ ایکسپلوژن کاز کر سکتی ہے اف ناٹ پراپرلی کنٹرول، اگر ہم اس کو پراپرلی کنٹرول نہ کریں۔ اس کا جو احتیاطی تدابیر ہے، اس میں امپلیمنٹ سیفٹی فیچرز امپلیمنٹ کرانا چاہیے اس میں، اور جو گائیڈ لائنس اس کو فالو کرنا چاہیے، اور لیزر کے قریب مطلب اس کا سیفٹی کو مطلب ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ انہیلیشنل ہیزرڈز جو ہوتی ہے، اس میں لیزر سسٹم یوزنگ سرٹن مٹیریل کین ریلیز ہارمفل گیسز، مطلب اس میں بعض جو لیزر سسٹم ہوتی ہیں اس سے ہارمفل گیسز ریلیز ہوتی ہیں، جو کہ انہیلیشنل رسک ہوتی ہے۔ اور اس کا جو احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ پراپر وینٹیلیشن ہونا چاہیے، ایگزاسٹ سسٹم کا استعمال کرنا چاہیے، اس طرح ریسپائریٹری پروٹیکشن جب ضروری ہو تو نیڈ کے بیس پہ آپ اس کو بھی پرووائڈ کرنا چاہیے۔ اب ہم نان بیم ہیزرڈز پڑھیں گے۔ نان بیم ہیزرڈ میں کون کون سی آتی ہے؟ لیزر کین پروڈیوس نان بیم ہیزرڈ سچ از نائس ہوا پولوشن، نائس پولوشن جو ہوتی ہیں ساؤنڈس کی وجہ سے، وائبریشنس کی وجہ سے یا ہیٹ کی وجہ سے، اس کو نان بیم ہیزرڈز کہتے ہیں۔ اس کی پریکاشن یہ ہے کہ مناسب جتنی بھی پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ استعمال کرنا چاہیے، اور جو انوائرمنٹ یا کنڈیشن ہوتی ہے، انوائرمنٹل کنڈیشن، اس کو مانیٹر کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو سیف گارڈ ہوتے ہیں اس کا استعمال کرنا چاہیے، تو ہم اس سے پھر اس کے خطرات سے بچ سکتے ہیں۔ جو ریفلیکیشن ہیزرڈ ہوتی ہے، اس میں ریفلیکیشن لیزر بیم کین کاز آئی انجری اور اسکن برنس، اس سے اسکن ہماری جو جلد ہوتی ہے، اسکن ہوتی ہے، اس کا برن بھی جل سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے آئی ہوتی ہے، اس کی انجری بھی کاز ہو سکتی ہیں۔ اور اس کا احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ جتنی بھی انجینئرنگ کنٹرول ٹو منیمائز ریپلیکیشن کنٹرول کرنا، منیمائز کرنا، اسی طرح جو سیفٹی بیریئر ہیں اس کا استعمال کرنا، اور اسی طرح جو پراپر ٹریننگ ہے، مطلب سیف ورک کے لیے جو مطلب پراپر ٹریننگ ہونا چاہیے، پرووائڈ کرنا چاہیے۔ ان کنٹرول بیم پاتھ، اس میں کون کون سے شامل ہیں؟ اور انیڈیکویٹ ٹریننگ، اور لیزر پوائنٹ ہیزرڈس، اور لیزر انٹرفیرنس، یہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تک کے لیے اتنا کافی۔